أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. یہ سورہ قصص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں کیسے پرورش کرائی. جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے در پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھائی. اس کے بعد جوانی کو پہنچے تو دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور چھڑانے کے لیے جو قبطی کو ایک گھوسا مارا تو جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور جس کی وجہ یہ بنی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شہر چھوڑنے کی نوبت آئی. یہ تذکرہ پچھلی رکوع تک پورا ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر چھوڑنے کی ضرورت پڑی. جب شہر چھوڑا تو کدھر جائے؟ تو فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب متوجہ ہوئے رخ کیا مدین کی طرف، جب شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو مدین کی طرف چل دیے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستے پر لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہ مجھے امید یہ ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پر لے کر کے جائے گا، سیدھے راستے پر لے کر کے جائے گا. جب مدین کی طرف چل دیے تو فرمایا ولما ورد ماء مدین، پہنچتے پہنچتے مدین کے پانی پر پہنچے. چلتے چلتے مدین کے پانی پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر پہنچے جہاں مدین کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، پایا کنویں کے اوپر، پانی کے اوپر لوگوں میں سے ایک جماعت کو یسقون کہ وہ سیراب کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ پانی نکال کر کے کنویں سے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، خود بھی سیراب ہو رہے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں. فرمایا ووجد من دونہ امرأتین تذودان، اور فرمایا کہ پایا کنویں سے الگ، مردوں سے ان لوگوں سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو تذودان کھڑے ہوئے. دیکھا کہ سب پانی پلا رہے ہیں لیکن دو عورتیں ہیں جو ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں. اور تذودان کا ترجمہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ الگ کھڑے ہو کر کے اپنی بکریوں کو وہاں کنویں کے پاس جانے سے روک رہی ہیں. قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما، کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ سب پانی کھینچ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم الگ سے کھڑی ہوئی ہے دونوں کی دونوں؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے اور غیر محرم ہو، ایک دائرے میں رہ کر کے آدمی ان سے بات کر کے ان کے حالات معلوم کر سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں بولی کہ ہم سیراب نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ چرواہے پلا کر کے پانیوں کو اپنی بکریوں کو لے جائیں، اور تب تک ہم نہیں پلائیں گے تب تک یہ لوگ یہاں جمع ہیں. اس وقت کی بات ہے کہ جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں لڑکیوں نے، ان دونوں عورتوں نے یہ شرافت دکھائی کہ مردوں کے ہجوم میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ہٹنے کا انتظار کیا کرتی تھی
کہ جب یہ ہٹ جائیں گے جانوروں کو پانی پلا کر کے اس کے بعد جا کر کے پانی پلائیں گے۔ ایک تو بتایا کہ ہم پانی پلائیں گے تب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے۔ دوسرا یہ سوال ہو سکتا تھا کہ تم جو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو ان لڑکیوں نے ان عورتوں نے خود ہی جواب دے دیا وہ ابونا شیخ الکبیر کہ ہمارے والد محترم بہت بوڑھے اور ضعیف کمزور ہیں، جس کی وجہ یہ بنی کہ ہمیں گھر سے نکل کر کے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور جانوروں کو لے کر کے آنا پڑا کہ ہمارے والد محترم بوڑھے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پانی پلانے آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو فسقا لہما، تو ان کے لیے ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا، یعنی کنویں سے پانی نکالا اور بکریوں کو پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، جب پانی کو پلا کر کے بکریوں کو ان کے حوالے کر دیا تو پھر سائے کی طرف رخ کیا، یعنی پھر ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں چلے گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا مدین تک کا، یہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، صرف پتوں پر گزارا ہوا تھا، درخت کے پتے کھائے تھے اور پیٹ بھرا تھا۔ فقال، جب درخت کے سائے میں چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فقالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب بے شک وہ جو تو نازل کر دے میری طرف، جو تو میری طرف بھیج دے، یعنی یہ کہ کھانا، یا لفظ خیر استعمال کیا ہے جو مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر کھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قوت اور طاقت کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ کلمہ انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں بے شک آپ میری طرف جو بھی نازل کر دے یعنی کھانا، فقیر تو مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک آئی، یعنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی۔ اس کے بیچ میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے ان کے حوالے کر دیا، اور یہ لڑکیاں بکریوں کو پانی پلایا کرتی تھی کہ جب وہ لوگ پانی پلا کر کے کنویں سے فارغ ہوتے تھے تو اس کے اوپر ڈھکنے کے لیے ایک ڈھکن تھا، جس کو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اتنا وزنی تھا کہ 10 لوگ مل کر کے اٹھایا کرتے تھے، اور وہ ڈھک کر کے چلے جاتے تھے، جو پانی ملتا تھا بچتا تھا اس سے وہ اپنی بکریوں کو سیراب کرایا کرتی تھی لڑکیاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد اس کو جو 10 آدمیوں مل کر کے اٹھایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا کر کے پانی پلایا اور پھر اس کو واپس رکھ بھی دیا۔ جب یہ گھر گئی اور گھر جا کر کے انہوں نے یہ وقت سے پہلے پہنچ گئی، کیونکہ ان کو کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا نہیں پڑا جو انتظار کرنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی، اس لیے جلدی گھر پہنچی۔ تو والد محترم نے پوچھا کہ جلدی آنے کی وجہ کیا ہوئی، تو ان دونوں لڑکیوں نے حالات بتا دیے کہ ایسے ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے، تو والد محترم نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تو فجاءت احداہما، ان میں سے ایک آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمشی علی استحیاء، قرآن کریم نے چلنے کی حالت کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں میں سے جو ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی ہے اس کے چلنے کی حالت یہ تھی کہ وہ با حیا اور پردے کے ساتھ، شرم کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کریم نے ان لڑکیوں کی نقل و حرکت تک کو بیان کیا ہے کہ ان کے چلنے کا انداز کیا تھا۔ اگر کوئی عورت پردے میں ہو اور وہ پردے میں بھی چلنے میں شرم اس کے اندر نہ ہو، اس کی چال میں شرم نہ ہو، تو اس کا پردہ ایک طریقے سے بیکار کہا جا سکتا ہے۔ تو پردے کے ساتھ ساتھ اس کی چال کا با حیا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ شرم کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت، تو اس نے آ کر کے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہا کہ بے شک میرے والد محترم نے آپ کو بلایا ہے کہ وہ آپ کو بدلہ دیں گے اس کا جو آپ نے ہمارے لیے ہماری بکریوں کو سیراب کیا ہے، کہ اس کا بدلہ ہمارے والد محترم آپ کو بلا کر کے دیں گے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکی کو کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، چلنے کا طریقہ بتایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور پھر راستہ بتاتے چلنا، کہا اپنے
منہ سے زبان سے بولتے ہوئے مجھے راستہ بتا دینا، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا اور میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ فلما جاءہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے، وقص علیہ القصص، اور حالات ان کو سنائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم کون تھے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن فرمایا کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ الی مدین اخاہم شعیبا کا مفسرین کرام نے اس دلیل کو پیش کیا ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ لوگوں نے اور بھی ذکر کیا ہے۔ وقص علیہ